والضحا واللیل اذا سجا، اپس اینڈ ڈاؤنس، نشیب و فراز۔ آپ کے اوپر غم آ گیا ہے تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میرا رب مجھ کو بھول گیا۔ وہ مربی رہا ہی نہیں۔ مربی تو وہ ہے جو پل پل میں آپ کی خبر لے رہا ہے، وہ آپ کی نشو و نما کر رہا ہے، اس پر بھروسہ رکھیں۔ اصل میں ہمارے اعتماد میں جب کمی آتی ہے نا تو تب ہم پریشان ہوتے ہیں، تب ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو ویسے ہی ملوں گا جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ تو جو بھی آپ کو خدا سے ڈرائے، آپ نے خدا سے اس کے کہنے پر نہیں ڈرنا۔ خدا سے ڈرنے کا اصل مقصد یہ، پروفیسر رفیق صاحب ایک بڑی پیاری تعریف کرتے ہیں، پروفیسر رفیق صاحب، احمد رفیق صاحب، ان کو آپ سرچ کریں گے نا یوٹیوب پر تو ان کی داڑھی شاڑی نہیں ہے، پینٹ کوٹ پہنتے ہیں، تو آپ نے ان کو گمراہ وغیرہ تو نہیں کہنا، خیر وہ صوفی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل میں تقویٰ کی تعریف کیا ہے؟ تقویٰ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، تقویٰ کی یہ تعریف ہے کہ ہمیں اللہ سے اس وجہ سے ڈرنا چاہیے کہیں وہ ہم سے ناراض ہو کے ہم سے منہ نہ پھیر لے۔ اس میں بڑا فرق ہے، اس میں بڑا، ایک ہے کہ ویسے ہی آپ ڈر رہے ہیں نا، جس طرح ایک شیر سے ہم ڈرتے ہیں، جس طرح ہم کسی خوفناک چیز سے ڈرتے ہیں، ایک ہے آپ اس وجہ سے ڈریں کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، روٹھ نہ جائے۔ ٹھیک، تو پتہ نہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ قیم لفظ، یہ قیم کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والا، قائم رکھنے والا۔ سورج ہر روز اللہ کے عرش کے نیچے جا کر سلام کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ اب میں طلوع ہو جاؤں کہ نہ ہوں۔ اگر اللہ اجازت دیتے ہیں تو دن چڑھ جاتا ہے۔ تو گویا اللہ ہے جو پوری کائنات کو قائم رکھنے والی ذات، مالک بھی ہے، اتھارٹی والا بھی ہے، تحفے بھی دیتا ہے، نشو و نما بھی کرتا ہے، اور پوری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، قیم قیوم۔ جی سمجھ آ گئی جی سر؟ اب لفظ رب کے آگے کیا لفظ لگا ہوا ہے؟ عالمین۔ اس کے بارے میں 1 منٹ میں انشاءاللہ بات سمجھ جائیں گے۔ عالمین کا ترجمہ ہم کرتے ہیں تمام جہان۔ اب تمام جہانوں میں ہمارے ذہن میں آتا ہے آسمان بھی، زمین بھی، یا ہمارے ذہن میں یہ بھی آتا ہے آخرت بھی، دنیا بھی۔ اصل میں عالمین کے یہ معنی نہیں ہے، کیونکہ عالم اس کی واحد ہے، عالم زبر ہے لام کے اوپر، یہ لکھ لیں گے نا جی، دیکھیں عالم، عین اور یہ زبر ہے۔ ایک ہونا عالم وہ علم والا، ایک ہے عالم۔ تو عالم کے معنی ہوتے ہیں جہان، جہان۔ تو اس کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اس کی جمع ہوتی ہے عوالم، 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 ایسے۔ تو یہاں لفظ اللہ نے عوالم نہیں لگایا، عالمین لگایا۔ اس کا مطلب اس سے مراد تمام جہان، یہ ترجمہ غلط ہے، یا یوں سمجھ لیں آپ، غلط نہ کہیں، نامکمل ہے۔ اصل ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تمام سوسائٹیز۔ آپ سوسائٹیز کا ترجمہ سمجھنے کے لیے آپ یوں ہے کہ ایک شخص تھا جو کوٹ رادا کشن میں رہتا تھا 30 سال پہلے، وہ کہیں چلا گیا باہر کے ملک، 30 سالوں بعد یہاں کوٹ رادا کشن میں آیا، تو وہ سارا کوٹ رادا کشن دیکھ کر بیک کال کر رہا ہے اپنے عزیزوں کو، تو وہ کہتا ہے کہ جب ہم پہلے یہاں پر رہتے تھے تب تو یہ کوئی اور ہی دنیا تھی، یہ کوئی اور ہی جہان تھا، اب یہ کوئی اور ہی جہان ہے۔ اس نے جو لفظ جہان استعمال کیا نا، اس کا اصل میں وہ معنی، اس کے معنی کے طور پر استعمال ہو رہا ہے عالمین۔ تھوڑی سی آپ میرے مطابق پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ دیکھیں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہے۔ کیا اللہ کے نبی ستاروں کے لیے بھی رحمت ہے؟ اگر عالمین کا مطلب ہم سورج بھی لے لیں، سارے آسمان والی چیزیں بھی لے لیں، تو اللہ کے نبی نہ سورج کے لیے رحمت ہے، نہ چاند تاروں کے لیے رحمت ہے۔ اللہ کے نبی انسانوں کے لیے رحمت ہے نا، یا جانوروں کے لیے رحمت ہے؟ اب اللہ کے نبی جو رحمت للعالمین ہے، اصل میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمام سوسائٹیز، کوٹ رادا کشن یا پاکستان کے جو لوگ ہیں نا، 100 سال بعد بدل جائیں گے، ان کے
طریقہ کار بدل جائے گا، رہن سہن بدل جائے گا۔ اب جب طریقہ کار بدلتا ہے نا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کوئی نئے اصول آئیں، نئے ضوابط آئیں، تہذیب بدل گئی، تمدن بدل گئے، تو اصول و ضوابط بھی تو بدلنے چاہیے نا۔ جب سوسائٹی بدل جائے تو مالک بھی بدلنا چاہیے۔ سوسائٹی بدلی ہے لیکن مالک نہیں بدلا، مالک رب ہی ہے۔ اس سے ایک معنی اور بھی سمجھ آتی ہے کہ تمام بر صغیر کی سوسائٹیز اور تمام یورپ کی سوسائٹیز، تمام جناب عرب کی سوسائٹیز، سب کا وہ رب ہے، چاہے کوئی اس میں مسلمان ہے، چاہے کوئی اس میں ہندو ہیں، چاہے کوئی کافر ہیں، کوئی بھی ہے، اللہ سب کا مالک بھی ہے، سید بھی ہے، منعم بھی ہے۔ بہت سے ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بس نا ایک قدم اگے کر لینا نا تو میرا ایکسیڈنٹ ہو جانا سی تو میں بس بچ گیا۔ یہی بات جب مسلمان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جب نہ پڑھا نہ ذکر اذکار نہ کیتے ہوں میں تو گیا سا۔ اس نے یہ بات اٹھائی کس پہ ڈال دی؟ اذکار پہ، گویا میں نے ذکر کیا تو میں بچ گیا۔ تو کافر نے کی کیتا سی؟ انہیں کی کیتا سی؟ انہیں تو ذکر نہیں کیتا سی۔ اصل میں اس کو خدا نے بچایا کیونکہ وہ اس کا بھی منعم ہے۔ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ذکر نہ کریں، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ذکر پر ڈیپینڈ نہ کریں۔ آپ کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ذکر کا محتاج نہیں ہے۔